کو ملا کر ایک نیا وحدت ادیان پر مبنی دین پیش کر دیا جائے، یہ بھی سراسر گمراہی ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کی بنیاد پر عقیدے یا نجات کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن نے ان کے ایمان کی نفی کی اس لیے کہ وہ رسالت کا اقرار نہیں کر رہے تھے۔ یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 151 میں، اللہ کے کسی رسول کو ماننا، کسی کا انکار کرنا، یہ پکے کافروں کی نشانی ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ یہی قرآن بتاتا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 28 میں، وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور رسول پر ایمان لانے کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر نہیں۔ تو اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخرت پر ایمان کی ضرورت نہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کسی ایک آیت کی بنیاد پر عقیدے نجات کا فیصلہ کرنا درست نہیں، تمام متعلقہ آیت کو سامنے رکھ کر پھر نجات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اب جو بھی چاہتا ہے کہ اسے نجات ملے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننا ہوگا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آیت نمبر 83 میں آئے گا سورۃ البقرہ ہی میں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا سورۃ الاعراف آیت نمبر 171 میں۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا اسے مضبوطی سے تھامو، جو کتاب دی جا رہی، جو احکامات دیے جا رہے ہیں اسے قبول بھی کرو، مضبوطی سے تھامو، اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو، مراد ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اس کی سزا سے بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، نافرمانی کر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ کا فضل ہوا، وہ تمہیں معاف فرما رہا ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ پلٹ آؤ اس کی طرف، اگر ایسا نہ ہوتا تم ہمیشہ کے خسارے میں پڑ جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی تھی۔ اصحاب السبت، ہفتے والوں کا واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں۔ ایک مخصوص دن عبادت کا انہیں دیا گیا تھا، لیکن اس میں انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ ذکر کئی مرتبہ قرآن نے کیا ہے، لیکن تفصیل انشاءاللہ آئے گی سورۃ الاعراف رکوع نمبر 21 میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ سخت سزا اللہ نے نافرمانی کی دنیا میں انہیں دی تھی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے انہیں اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک گروہ تھا، جب اللہ کی نافرمانی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، تو اللہ نے ذلیل خوار بندر بھی انہیں بنا دیا، اس وقت کے موجود لوگوں کے لیے بھی عبرت بنایا اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عبرت انہیں بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ مراد ہے کہ ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی فکر اور کوشش کرو۔ اب اس کے بعد ایک واقعے کے ضمن میں بات آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کا حکم موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ ہوا، ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہوگا اور قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس مقام پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کے پیش نظر کیا، اور واقعے کی کچھ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں بھی ہمارے سامنے آ جائے گی کہ اس کا پس منظر کیا تھا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اسی بقرہ کے لفظ سے اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ ہے، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اب سیدھا سا حکم تھا اللہ کا، گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن دل میں ٹیڑھ ہے، عمل سے فرار اختیار کرنے کا جذبہ اور روش آ چکی ہے، تو اب وہ فرار اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات پیش کر رہے ہیں۔ اے موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھ کر تو بتائیے کہ وہ بتائے کہ ہمیں گائے کیسی ہے۔ فرمایا قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، آوان بین ذالک، اس کے درمیان جوان ہونی چاہیے، فافعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر ڈالو۔ اب سوالات مزید یہ پوچھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور مشکلات ان کے لیے پیدا کی جائیں گی، اس لیے کہ سیدھے سیدھے حکم پر عمل نہیں کیا، خود سوالات پوچھ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونھا، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے۔ پھر سوال کر رہے، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں بتائے وہ ہے کیسی، ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے تو ہمیں شبے میں ڈالتی ہے، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ کہنا تھا کہ جس کی وجہ سے آسانی ہو گئی، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قیامت تک بھی ایسی گائے ان کو نہ ملتی۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی ہو، تثیر الارض، نہ وہ استعمال کی جاتی ہو زمین کو جوتنے یعنی ہل چلانے کے لیے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہو، مراد ہے کہ وہ آرام سے بیٹھی رہتی ہو، کوئی کام کاج نہ کرتی ہو، مسلمۃ، بے عیب ہو، اس میں کوئی دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے، لا شیۃ فیہا، مسلمۃ، بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ مشکلات در مشکلات پیدا ہو گئیں۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک ٹھیک بات لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور وہ ایسے لگتے نہیں تھے کہ وہ ذبح کریں گے، ان کی روش نافرمانی کی ہو گئی تھی، لیکن ہر اعتبار سے سوالات کے جوابات دے دیے گئے، تو اب گائے انہوں نے چاروں نچار ذبح کر ہی ڈالی۔ یہ واقعے کی کچھ تفصیل آ گئی۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں واقعے کا کچھ پس منظر بھی آ رہا ہے، اور یہ واقعہ کیوں کرایا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی حکمتیں اور مقاصد اب بیان ہو رہے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے، مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، الزام تراشیاں ہو رہی تھیں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ تم اس کو یعنی مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر یہی ہوا، گائے ذبح ہوئی اور گائے کا ایک حصہ لے کر مقتول کو مارا گیا، مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ اس کو موت دے دی گئی۔ یہاں دو مقاصد تھے۔ نمبر ایک، بنی اسرائیل برسوں سے غلام تھے مصر میں، اور مصر میں گائے کا تقدس موجود تھا، یہ شرک ان کے یہاں بھی موجود تھا۔ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی گائے کا تقدس پیدا ہو گیا، وہ اس کو کچھ عجیب ہی شے سمجھنے لگے تھے۔ تو یہ گائے ذبح کرائی گئی، ان کے ہاتھوں سے ذبح کرائی گئی تاکہ گائے کا تقدس دلوں سے نکل جائے اور اس شرک کی نفی کر دی جائے۔ دوسرا جو مقصد پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ بعث بعد الموت، مردے کے بعد دوبارہ زندگی دی جائے گی،
اس پر ان کا یقین کمزور ہو گیا تھا۔